وسلم على رسول الكريم أما بعد. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے درد و غم کی دولت عطا فرما دے. حضرت والا کا جو کلام آپ سن رہے تھے اس میں جو چیز بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے جب اللہ کے عشق میں اللہ کے غم میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو ان کو یہ دنیا فانی کچھ نظر نہیں آتی، یعنی پوری دنیا وہ اللہ کے لیے قربان کرنے کو تیار ہوتے ہیں. دنیا کے بندے دنیا پہ مرتے ہیں لیکن اللہ کے بندے اللہ پر مرتے ہیں، یعنی ان کے لیے دنیا کوئی حیثیت نہیں رکھتی. یہ ساری حیثیت ہے. اصل چیز یہ ہے کہ وہ تو پوری دنیا دولت کونین نثار کرنے کو تیار ہوتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ دونوں جہاں کی دولتیں اللہ تعالیٰ کی محبت میں قربان کرنے کو تیار ہوتے ہیں. تو حقیقت یہی ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں ایسی محبت اپنی عطا فرما دے کہ دنیا کی محبتیں ہمارے سامنے ہیچ ہو جائیں اللہ کی محبت کے آگے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ کی محبت شدید میں گرفتار ہوتے ہیں. تو دنیا میں بے محبت کرنی جائز ہے، جو جائز محبت اللہ نے رکھی ہیں، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے، یا بھائی بہن سے، یا والدین اپنی اولاد سے جو محبت کرتے ہیں، تو اس محبت کا خود حکم دیا ہے اللہ رب العزت نے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ساری محبتیں دامیں ہیں اللہ کی محبت کی. جب ان محبت کرنے والوں میں سے کوئی بھی ہم سے کوئی ایسا مطالبہ کرے گا جو اللہ کی محبت کے مخالف ہوگا تو ہم اس محبت کے طالب کو جواب دے دیں گے اور اللہ کی محبت کو بہرحال اونچا رکھیں. تو اصل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں ایسی حاصل ہو جائے کہ پھر دنیا جہان کی محبتیں اس کے مقابلے میں ہیج ہوں، اور جہاں اللہ اور رسول کا حکم ہو ان محبتوں کے حق ادا کرنے کے لیے یقیناً وہ محبت بھی اللہ ہی کی محبت کہلاتی ہے. اگر آدمی اپنے بچے سے محبت کرتا ہے، اپنی بیوی سے کرتا ہے، ماں باپ سے کرتا ہے، تو یقیناً یہ محبت بھی اللہ ہی کی محبت ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حقوق رکھے ہیں، ایک دوسرے پر حقوق ہیں، اور یقیناً جب ہم یہ حق ادا کریں گے تو اصل میں اللہ تعالیٰ ہی کی محبت کا حق ادا کر رہے ہیں. اور یہ نیت بھی کرنی چاہیے کہ ہم اس لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے اور اس کے رسول نے ان محبتوں کے حقوق کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے. جب ہم اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، بیوی بچوں سے کرتے ہیں، اور بیوی بچے ہم سے کرتے ہیں، تو اس میں نیت یہ ہے اگر کہ اللہ تعالیٰ نے ان حقوق کی ادائیگی کا ہمیں حکم دیا ہے، اب جتنے بھی حقوق ہم ادا کریں گے انشاءاللہ یہ سب اللہ کی محبت میں شمار ہوں. حتیٰ کہ آپ کا دکان پر جانا، صبح سے لے کے شام تک ڈیوٹی انجام دینا، ملازمت پر جانا، اور سب اس لیے ہے کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو بچوں کی کفالت کیسے کریں، ان کے کھانے پینے پہننے اوڑھنے کے اسباب کہاں سے لائیں گے. تو یقیناً آدمی صبح سے لے کے شام تک جو کولوں کے بیل کی طرح جلتا ہے اور کام کرتا ہے، تو یہ محبت جو اسی لیے ہے کہ بھئی جن کے حقوق ہم سے وابستہ ہیں ان کے حق تلفیاں نہ ہو، ان کے حق ادا کیے جائیں. تو اس لیے یہ ساری محبتیں اللہ کی محبت ہیں. دوسری بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ویسے دنیا کی کوئی بھی چیز آپ ادھر اٹھا کے دیکھ لیں اس میں خیریں بھی ہوتی ہیں، اس میں شر بھی ہوتے ہیں. دنیا کی کوئی بھی چیز لے، کھانے پینے کی چیز ہو اور کوئی چیز ہو، تو ہر اعتبار سے آپ دیکھیں بجلی ہے، لائٹ ہے، اس میں خیر ہی خیر چل رہی ہے، آسانیاں ہیں، فائدہ پہنچ رہا ہے، پنکھے چل رہے ہیں. لیکن یہی خدا نہ کرے اگر شر پہنچائے اور جو ہے وہ خدا نہ کرے آگ لگ جائے، کچھ اور ہو جائے، تو یہ تباہی اور بربادی کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور پورے کے پورے فیکٹریاں اور دکانیں تباہ ہو جاتی ہیں. بالکل آدمی بالکل ہیرو سے زیرو ہو جاتا ہے، عرض سے فرق پہ آ جاتا ہے. پانی ہے، انسان پانی پیتا ہے، لیکن یہ پانی کی پیاس ایسی شدید ہو جائے کہ جس کو بیماری کی شکل ہو جائے کہ پانی پی پی کے پیٹ بھر جائے. تو بعض اوقات تخمے کی بیماری انسان کو ہو جاتی ہے اور وہ اس کو سمندر میں پلا دو تو اس کا پیٹ بھرتا نہیں. تو یہی پانی جو ہمارے لیے زندگی کا ذریعہ ہے تباہی کا ذریعہ بن جاتا ہے. اس لیے فرمایا وجعلنا من الماء كل شيء حي. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے پانی میں زندگی رکھی ہے تمہاری. پانی نہ ملے انسان مر جائے گا، یعنی ایک وقت تک تو وہ اپنی قوت سے کام لے گا جب تک اس میں قوت برداشت ہے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ پھر انسان جو ہے وہ بہرحال مر جاتا ہے. اسی طریقے سے روٹی ہے، اگر ہم نہ کھائیں تو ایک وقت تک تو چلیں گے، لیکن اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ ایسا آئے گا کہ انسان کے لیے جو ہے یہی جو ہے وہ تباہی کا ذریعہ بن جائے.
تو ایک چیز تو یہ ہے کہ ہر چیز میں خیر ہے اور اس میں نہیں ہے، دونوں چیزیں، بعض اوقات شر غالب ہو جاتی ہے، بعض اوقات خیر غالب ہو جاتی ہے۔ ایک چیز تو یہ سمجھنے کی ہے، دوسری یہ ہے کہ خیر لانی پڑتی ہے، شر پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ ہر چیز کے اندر شر موجود ہے، اس کو لانے کی ضرورت نہیں کہیں سے، ہاں خیر لانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ اب دیکھیے، آپ چاہتے ہیں کہ روٹی کی گرماہٹ اور نرماہٹ یہ دونوں صفتیں موجود ہوں، تو اس کے لیے تو آپ کو محنت کرنی پڑے گی کہ اس کو نرم رکھنے کے لیے آپ کو پلاسٹک کے جو ہے وہ شاپر میں اس کو رکھیں گے، کپڑا اس کے اوپر ڈالیں گے تاکہ وہ گرم رہے، اور پاٹ میں بھی اس کو بند کر دیں گے، ڈھانپ بھی دیں گے تاکہ کھانا گرم رہے۔ لیکن اگر آپ یہ چاہیں سوکھ جائے تو بتاؤ اس کے لیے کسی محنت کی ضرورت ہے؟ ایسے چھوڑ دیجیے خود بخود سوکھ جائے، ٹکڑے بن جائیں گے۔ ایسے ہی سالن ہے، سالن کی خوبی ہے کہ وہ کچھ ذائقہ بھی ہو، گرم بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کی جو رنگت ہے وہ بھی اچھی ہو، اس کا بو جو ہے وہ بھی ہو۔ تو اس کے لیے تو ہمیں محنت کی ضرورت پڑتی ہے کبھی، کہ کئی نعمت خانے بنواتے ہیں تو کبھی فریج خریدتے ہیں کہ بھئی کھانا جو بچ جائے اس میں رکھ دیا جائے تاکہ ضائع نہ ہو۔ لیکن اگر آپ یہ چاہیں کھانا سڑ جائے، بتائیے کیا محنت کی ضرورت ہے اس میں؟ آپ ایسے چھوڑ دیجیے، صبح جو ہے اس میں جھاگ پیدا ہو جائیں گے، سڑان پیدا ہو جائے گی، اور وہ تو اس کا پتہ چلا کہ شر تو اس کی ذات میں پہلے سے موجود تھا۔ خیر لانے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑی کہ اس کے لیے آپ نے فریج خریدا اور جناب اس کو ٹھنڈک میں رکھا، کبھی اس کو پکا کے رکھا، مختلف طریقوں سے اس پر محنت کی جاتی ہے۔ گوشت کو سڑانے کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو آپ چھوڑ دیجیے خود ہی سڑ جائے گا، لیکن اس کو صحیح حالت میں رکھنے کے لیے آپ کو ضرورت پڑے گی۔ پہلے زمانے میں جب فریج نہیں تھے لوگ سکھا دیا کرتے تھے، پورے سال کھایا کرتے تھے کچھ سوکھا ہوا گوشت۔ آج بھی جو بعض علاقوں میں ہے اس کو گوشت کو سکھا لیتے ہیں، وہ پھر سارے سال چلتا رہتا ہوں۔ تو بہرحال اس سے یہ پتہ چل گیا کہ خیر لانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، شر کے لیے محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جس طریقے سے باقی چیزوں کا معاملہ ہے کہ انسان کا معاملہ بھی ایسے ہی، انسان کے اندر شر تو پہلے سے موجود ہے۔ انسان اگر خیر پہنچانا چاہتا ہے یا پہنچانے پر آتا ہے تو یقیناً اس سے بڑی خیریں پہنچ سکتی ہیں، اور بہت سے لوگ خیر کے کام کرتے ہیں، لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، لوگوں کی تکلیفوں کو دور کر دیتے ہیں، پریشانیاں دور کر دیتے ہیں۔ لیکن یہی انسان جب کسی کو تکلیف پہنچانے پر آئے تو والعیاذ باللہ شیطان بھی پناہ مانگتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ شر بھی اس کی ذات میں موجود ہے، خیر بھی موجود ہے، لیکن خیر لانے کے لیے محنت کرنی پڑے گی کہ انسان دوسروں کے کام آئے۔ ابھی جیسے کہا نا کہ جو اللہ کے بندے ہیں وہ دولت کونین نثار کرنے کو تیار، لیکن جو دنیا کے بندے ان سے ذرا کہے 10 روپے دے دے، وہ آپ کو نہیں دے گا۔ حرام کام میں چاہے 10 لاکھ خرچ کر دے، لیکن خیر کے کام میں وہ 1 ٹیڑی پیسہ خرچ کرنے کو تیار ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ خیر لانے کے لیے انسان کے اندر اس کا جذبہ پیدا ہو جائے، صفت سخاوت پیدا ہو جائے، صفت جود اس میں پیدا ہو جائے۔ کیسے ہو؟ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں جانے سے، اور بار بار کے بیانات سننے سے، اور بار بار جو ہے دین کی بات سننے سے ان کے ذہن میں یہ چیزیں آتی ہیں۔ یعنی کسی چیز کی خرابی یا خوبی ہمارے ذہن کے اندر تب ہوگی جب اس کو سنتے رہیں گے، سمجھتے رہیں گے، اور سن کر سمجھ کر پھر ہمیں اس کی سوچ بوجھ پیدا ہوگی کہ بھائی یہ عمل اس طرح کرنا چاہیے۔ تو بہرحال انسان کو جاہل بنانے کے لیے کوئی اسکول نہیں کھولتا، کوئی مدرسہ نہیں کھولا گیا آج تک۔ انسان تو ماں کے پیٹ سے جاہل پیدا ہوا، بلکہ اصل پیدا ہوا، اس سے بڑا جاہل تو کوئی ہے ہی۔ اب بعد میں محنتیں کر کے بچہ اسکول جاتا ہے، صبح اٹھایا جاتا ہے، منہ دھلاتے ہیں، اور زبردستی جو ہے نیندی میں اس کو ناشتہ بھی کراتے ہیں، اور اسی میں کپڑے تبدیل کر دیتے ہیں، اسی نیند کے ہاتھ میں بیچارہ وین میں جا کے بیٹھ جاتا ہے، اور سارا جو ہے وہ 2 گھنٹے کا سفر اور نیند میں پورا کرتا ہے۔ اب آنکھ میں اسکول میں جا کے اس کی تھوڑی بہت آنکھ کھلتی ہے، لیکن محنتیں کرتا ہے، دل کسی کا نہیں چاہتا اسکول جانے کو، زبردستی کو بھیجا جاتا ہے۔ استاد کی محنت جو ہے وہ مشقت ہے وہ برداشت کرتا ہے، اس کو ہوم ورک دیا جاتا ہے، کلاس ورک دیا جاتا ہے تاکہ کچھ کام کلاس میں کر لے، کچھ گھر میں کر لے، تو بچے کرنے میں نہیں ہوتے، لیکن زبردستی ان کو سے کرایا جاتا ہے کرو۔ تو یہ خیر لانے کے لیے سب کچھ محنتیں ہو رہی ہیں، ورنہ اگر جاہل بنانے کے لیے محنت ہو تو کسی اسکول کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ پیدائشی جاہل ہے اس کو ایسے چھوڑ دیجیے آپ، اس کے جہالت میں اور اضافہ ہوتا چلا جائے گا، یہی بچہ ویسے درندہ بن جائے گا۔ اس لیے محنت کرنی پڑتی ہے خیر لانے کے لیے، تو انسان پر بھی محنت کرنی پڑے گی تب خیر اس میں پیدا ہوتی ہے۔
اور یہ محنت جو کرنی پڑتی ہے انسان کے لیے، تو کئی قسم کی ہوتی ہے. ایک یہ کہ علم پیدا کرنے کے لیے علماء کی خدمت میں جائے گا، دنیا میں علم حاصل کرنے کے لیے اسکولوں اور کالجوں میں جائے گا، سوجھ بوجھ پیدا کرنے کے لیے ایسے لوگوں کے پاس اٹھے بیٹھے گا جنہیں آداب زندگی آتے ہوں، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھے گا تو صلحاء میں اس میں شمار ہوگا. لیکن یہ محنت کرنی پڑے گی. ایک باپ اپنے بچے کو لے کے نیک لوگوں کی صحبت میں جاتا ہے، آتا ہے، بیچارہ محنت کرتا ہے اس لیے تاکہ میرے بچے کو کچھ ادب آ جائے، اور آہستہ آہستہ جاتے جاتے انشاءاللہ وہ کچھ نہ کچھ سیکھ جاتا ہے. تو یہ محنتیں ماں باپ اسی لیے اٹھاتے ہیں تاکہ اولاد ان کی نیک بن جائے. اور اگر وہ چاہیں کہ بھئی یہ بس گھر پہ بیٹھے بیٹھے نیک بن جائے تو ممکن نہیں ہوتا، پھر تو پیدائشی جاہل ہے. اس لیے دنیا بھی علم حاصل کرے آدمی، یعنی خیر و خوبی دنیا کی ہو یا آخرت کی، دونوں کے لیے محنت کی ضرورت. تو ایک تو یہ کہ ہر چیز میں خیر اور شر موجود ہے، انہیں میں سے ایک انسان بھی ہے، تو انسان میں خیر بھی ہے شر بھی ہے. پھر یہ کہ خیر لانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے اور شر کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں، وہ پہلے سے موجود ہے. اس لیے جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ انسان کے اندر خیر لانے کے لیے محنت کرنی پڑے گی تو بس پھر اس پہ تیار ہو جائے گی. اہل علم جو بات آپ کو بتائیں، اللہ والے جو بات آپ کو بتائیں، ان کی باتوں کو غور سے سن کر اس پر عمل کرنا اور اس کے لیے تبدو کرنا، فکر کرنا، کوشش کرنا، یہ ہمارا کام. اللہ تعالیٰ جب ہماری نیتوں کو دیکھیں گے، ہماری محنتوں کو دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ پھر ہمیں وہ سارے خیر و خوبیاں عطا فرما دیں گے جس کے لیے محنت کرنا. تو دنیا کے لیے محنت کرو گے تو بھائی دنیا مل جائے گی، اور دین کے لیے محنت کرو گے دین مل جائے گا. اللہ تعالیٰ کسی کی محنت ضائع نہیں فرماتے. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. جو قدردان لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو ضائع نہیں فرماتے. آپ دنیا کا دیکھیے کوئی پروجیکٹ لے لیں، محنت کریں، کوشش کریں، بلندیوں پہنچ جاتا ہے انسان. اور دین کا معاملہ بھی ایسے. تو بہرحال محنت کے بغیر کچھ نہیں آتا. انسان اور ہے، اپنی شکل تک تبدیل نہیں کرتا اگر محنت نہ ہو تو، ذہن سازی نہ ہو. 80 سال 90 سال زندگی گزار کے ایسی چلا جاتا ہے، اپنی شکل تک انسان تبدیل نہیں کرتا. اور جب انسان کے دل میں فکر پیدا ہو جائے تو 17 سال کا 18 سال کا بچے کو اگر وہ محنت کی فکر لگ جاتی ہے، اسی وقت سے محنت اور جستجو میں لگ جاتا ہے کہ میں کوئی کام ایسا نہیں کروں گا جو اللہ اور رسول کو ناراض کر دینے والا. یہی حال بچیوں کا ہوتا ہے. اگر بچیوں میں فکر اور دامنگیر ہو جائے تو ماشاءاللہ وہ بھی اپنے جو ہے وہ لپٹی چپٹی اور سفٹی سے رہتی ہیں اور وہ بھی کوشش کرتی ہیں، محنت کرتی ہیں. تو بہرحال میرے عزیز ہو، اس کی ضرورت یہی ہے کہ نیک صحبتوں میں جانا، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں اٹھنا بیٹھنا، انشاءاللہ اس سے ہماری تربیت ہوگی. اور اپنے دوستوں کو خاص طور پر اچھے لوگوں کی دوستی اختیار کرنا، یہ بہت ضروری ہے. اگر ہم سنگت جو ہے اپنی بری نہیں چھوڑیں گے تو کبھی نیک نہیں بن سکتے. برے دوست ہمیشہ برائی کی طرف لے کے جاتے ہیں. اچھے دوستوں کی صحبت میں جائیں گے تو کچھ نہ کچھ انشاءاللہ ان سے خیر ہی ملے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اگر عطر کی دکان پر جاؤ گے عطار کے پاس تو اگر عطر نہیں بھی خریدو گے تب بھی خوشبو تمہیں ضرور آئے گی. نہ تو نیک لوگوں کی صحبت میں اگر جا کے آپ ان جیسی عادتیں نہ بھی اختیار کریں تب بھی بہت سی اچھی باتیں ان سے سیکھ لیں گے اور کوشش کریں گے. اور خدا نہ کرے آدمی فرمایا بری صحبت کی مثال ایسی ہے جیسے آدمی لوہار کے پاس جائے. تو اگر آدمی لوہار خود نہ بھی بنے تب بھی لوہار کا لوہا کوٹنا اور اس کا جو ہے وہ آگ میں اس کو تپانا، اس سے جو دھواں اٹھتا ہے تو اس کو ناک میں دھواں تو جائے گا، ہو سکتا ہے کالک بھی لگ جائے کپڑوں پر. اس لیے بری صحبت سے بچنا چاہیے، اچھی صحبتوں کو اختیار کرنا چاہیے. اسی طریقے سے اپنے گھروں پر بھی اس کی نظر رکھنی چاہیے کہ ہمارے گھروں میں کون لوگ آ رہے ہیں، کون جا رہے ہیں. محلے میں اچھے برے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کوشش کی جائے کہ نیک لوگ آپ کے پاس آئیں، نیک لوگوں کی صحبتیں آپ کو میسر ہوں. اس سے انشاءاللہ یہ ہوتا ہے کہ گھر والوں کی تربیت بھی ہوتی ہے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے کبھی کبھی کہ جو بے پردہ قسم کی خواتین آتی ہیں گھروں میں تو فرماتے تھے کہ ان سے بھی اپنی عورتوں کو بچاؤ. اور اس کی وجہ یہ کہتے تھے کہ آنکھوں کے راستے بے حیائی دل کو کرتی، چونکہ یہ جو ہے وہ پردہ نہیں کرتی ہیں اور بازاروں میں بھی ایسی بنتی ہیں. اس لیے وہ کہتے تھے کہ ایسی خواتین سے بھی اپنے گھر والوں کو بچاؤ. خدا نہ کرے انہیں حقیق نہیں سمجھتے، وہ بھی ہماری مائیں بہنیں ہی ہیں، لیکن ان کے پاس چونکہ وہ محنت نہیں ہے آخرت والی اور اس کی اچھائی ان کے دلوں میں نہیں ہے، اس لیے وہ کہتی تھی اس سے کیا ہے. بعض خواتین کو آپ نے سنا ہوگا کہ مردوں کو بھی کہ یہ پردہ جو ہے وہ تو آنکھوں میں ہونا چاہیے. تو بھائی یہ بات اللہ اور اس کے رسول کو پتہ نہیں تھا، انہوں نے پردہ لازم کیوں کیا؟
پھر آدمی پردہ بس آنکھوں سے کیے جائے، پھر تو میں سمجھتا ہوں لباس کی بھی ضرورت نہیں کہ آنکھوں میں پردہ کافی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ضرورت کی چیزیں ہم سب سمجھ سکتے ہیں، دنیا کی ہمیں معلومات پوری ہوں گی، لیکن دین کے بارے میں ہم غبی بن جاتے ہیں۔ کیا لگو نہ ظاہر الحیات دنیا وہ ہمارے آخرت سے مغافل ہوں، لیکن دنیا کی ظاہری حیات کو خوب سمجھتے ہیں لیکن آخرت سے غافل۔ اس لیے میرے عزیز ہو، جس طرح دنیا کے لیے آدمی محنت کرتا ہے اور دنیا ملتی ہے، اسی طریقے سے آخرت کے لیے ہمیں محنت کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت سے محروم نہ فرمائے، اور ہماری خوشی، ہمارا غم، یہ سب جو ہے وہ اللہ اور رسول کے حکموں کے تابع ہو۔ خوشی منائے تب بھی اور غم منائے تب بھی۔ ہمارا معاملہ آج دیکھیے تربیت نہ ہونے کی وجہ سے یہ ہے کہ اب ہم آزادی کا جشن مناتے ہیں تو اس میں اربوں روپے پھونک ڈالتے ہیں، اربوں روپے پھونک دیتے ہیں۔ وہ ضرورت کے وقت ہمارے کام آ سکتے ہیں، لیکن ہم بیجا جو ہے وہ نمائش میں اور دوسری چیزوں کے اندر باقاعدہ اس کو پھونک دیتے ہیں، کروڑوں روپے، اربوں روپے۔ اور پھر جس طریقے سے ہم دینا مشتی کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہر چیز سے آزاد ہو گیا ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ ہمیں تو چاہیے کہ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ الحمدللہ اللہ نے ایک نعمت دی ہے، اس نعمت کا شکرانہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکموں کی پابندی کریں، اس نعمت کی قدر کریں جو ملک اللہ نے عطا فرما دیا اس ملک کی قدر کریں، اللہ نے جو نعمت ہے دولت ہے ہمیں عطا فرمائے اس کی قدر کریں کہ اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں عطا فرمائے۔ علی بھائی جمعہ صاحب جو بات فرمائے وہ یہی تھا کہ افسوس کی بات ہوتی کہ جن لوگوں کو اللہ نے عطا فرمایا ہے وہی اس ملک کو غریب ہوتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس جو کچھ آیا اس ملک بننے کے بعد آیا، پہلے نہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہم سب کو، لیکن یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ خیر کے لیے ہمارے پاس محنت نہیں، یا ہمیں ذہن سازی نہیں ہوئی، غلط لوگوں کو اٹھنا بیٹھنا، اور ان کے پاس جب ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں نتیجتاً ہمیں حاصل کچھ نہیں ہوا۔ اس لیے اپنی صحبت اور سنگتوں کو اچھا رکھنا چاہیے اور اللہ کے نیک بندوں کو صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ اپنے گھروں پر بھی اسی طریقے سے ہمیں تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے کہ کچھ ایک تو دین کی بات ہم خود انہیں سکھائیں، کچھ کسی نے کسی بزرگ کی کتاب لے جا کے گھر میں رکھیں، اس کو پڑھنے کا اہتمام کریں، ایک سفر روزانہ بھی پڑھنے کا بھی، لمبا چوڑا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے گھر والے تھک جاتے ہیں، تنگ آ جاتے ہیں، کیونکہ اصل چیز ذہن سازی، ان کو دھیرے دھیرے لے کے چلو، ان کو وہ ایک آدھ صفحہ ایک مضمون پڑھ کے سنا دو، اگر ان کی طرف سے آگے مطالبہ ہو کہ کچھ اور زیادہ پڑھے تو پھر آپ پڑھیے، آگے بڑھیے، لیکن نہیں تو پھر کم سے کم ایک صفحہ تھوڑا سا جو ہے دین کی بات ان کو سکھانے کی فکر کرنی چاہیے، اور پھر اس کے لیے الگ سے دعا بھی کریں، اہتمام کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اولاد کو نیک بنائے، گھر والوں کو نیک بنائے۔ یقیناً وہ بھی ہمارا حصہ ہے زندگی کا، اور اگر انہیں تکلیف پہنچی ہے تو وہ تکلیف ہمیں پہنچتی، اس لیے وہ ہم سے جدا نہیں ہے، ان کو اپنے ساتھ لے کر چلیں، محبت سے، پیار سے۔ کبھی تھوڑی بہت سختی بھی کرنی پڑ جاتی ہے تو یقیناً وہ سختی بھی اولاد کے حق میں، تو والدین اگر سختی بھی کریں تو ان کو چاہیے وہ نعمت سمجھے اس لیے کہ وہ سمجھ لیجیے جس طرح درخت میں پانی دیا جاتا ہے تو بالکل وہ تھوڑا تازہ رہتا ہے، اسی طریقے سے یہ جو تھوڑی بہت سختی ڈانٹ ڈپٹ ہے یہ اولاد کے حق میں ایسے ہی جیسے پانی دیا جا رہا ہے۔ کل کو اولاد اس ماں باپ کو یاد کرے گی کہ ہمارے ابا نے سختیاں تو کی لیکن الحمدللہ ہم بن گئے کچھ نہ کچھ، اگر سختیاں نہ کرتے تو پتہ نہیں ہم کہاں چلے جاتے۔ تو اس لیے ماں باپ بعض اوقات سختی کرتے ہیں تو اولاد کو اس پر ناراض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ میرے محسن ہیں اور دنیا میں آنے کا ذریعہ یہ ہے، یہ نہ ہوتے تو میں نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ذریعہ بنایا کہ میں دنیا میں آؤں، تو ان کو محبت سے دیکھے، ان کی بات کو برا نہ مانے، اور حدیث میں آتا ہے جب محبت سے دیکھے گا ایک حج مقبول کا ثواب پائے گا۔ تو کسی نے کہا کہ اگر کوئی 10 دفعہ دیکھے، آپ نے فرمایا سینکڑوں دفعہ دے دو، اللہ تعالیٰ قادر ہے سینکڑوں دفعہ ثواب دیں گے تو ثواب ملتا رہے گا، لیکن حج فرض ثابت نہیں ہوتا کبھی سمجھے ہوئے حج کر لیا، حج فرض تو اپنی جگہ پہ رہے گا، لیکن والدین کو غیر محبت کی نظر سے دیکھنا، خاص طور پہ باپ کو محبت کی نظر سے دیکھنا کہ میرے والد محترم ہیں، اور اس نظر سے دیکھے گا تو انشاءاللہ باعث اجر و ثواب ہوگا اس کے لیے، اور دنیا میں بھی انشاءاللہ مرتبہ پائے گا۔ پھر ایک بات اور بھی ہے، ہم جو دیں گے وہی لیں گے، کوئی بیج اگر ہم ڈالتے ہیں گندم کا تو گندم ہی نکلے گی نا اس سے، ببول کا اگر بیج بونے کانٹے دار درخت تو اس سے آپ تو نہیں نکل سکتے۔ اسی طریقے سے ہم اپنی اولاد کو جو کچھ دیں گے، سمجھ آئے، وہ اپنی اولاد کو وہی کچھ دے گا، اور اگر اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ زیادتی کریں گے تو آگے ان کی اولادیں ان کے ساتھ زیادتی کریں گی۔ اگر کوئی بچہ یہ چاہتا ہے کہ کل میری اولاد میرے حکموں کی فرما بردار ہو تو اسے آج چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرے،
انشاءاللہ ماں باپ کبھی برے نہیں ہوتے اولاد کے ہاتھ میں، ان کے لیے بہتر سے بہتر سوچتے ہیں. لیکن بہرحال یہ سب باتیں میں اس جیون میں کہہ رہا ہوں کہ خیر لانے کے لیے محنت کرنی پڑے گی. اسکول کوئی جانا نہیں چاہتا، زبردستی بھیجا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے تاکہ یہ کچھ بچ جائے. اگر دنیاوی تعلیم ان کو دلا رہے ہیں انجینئر بنانے کے لیے، پائلٹ بنانے کے لیے، تو گھر بیٹھے تو نہیں بنے گا نا بھائی، باہر جانا پڑے گا. زمانے کی سختی اور سہنی پڑے گی اور نرمی گرمی برداشت کرنی پڑے گی، استاد کی مار بھی سہنی پڑے گی، استاد کی ڈانٹ ڈپٹ بھی کھانی پڑے گی، تب جا کے آدمی کچھ بنتا ہے. تھوڑا سا میکینک بننے کے لیے جو ہے وہ استاد کے پانوں کی مار پڑتی ہے، کبھی پیچکس اٹھا کے مار دیا، کبھی پانا اٹھا کے کھینچ کے مارا، کبھی تھپڑ مار دیا، گالیاں بھی بکتے رہے، اور پھر اس کے بعد یہ چھوٹا بڑا بنتا ہے. آج کل چھوٹے چھوٹے کہہ کے چھوٹا پانا لیا، چھوٹا یہ لیا، لیکن یہ چھوٹا بڑا کب بنے گا؟ استاد کی سختیاں سہ کر. اگر اس نے استاد کی سختیاں سہ لی تو ایک دن یہ خود استاد بن جائے. لیکن اگر بھاگ گیا تو خسرت دنیا والا دنیا آخرت برباد، کچھ نہیں بن سکتا. اچھے کاریگر بنتے ہی تب ہے جب اپنے استاد کی سختیاں برداشت کریں. تو یہ دنیا کا معاملہ بھی ہے، دین کا معاملہ بھی ایسی بھائی. نمازیں پڑھنے وہ چیز نہیں چاہتا، زبردستی باپ کھینچ کے لے جاتا، چلو بیٹا نماز کے لیے. شروع میں چھوٹے ہوتے ہیں تب تو کھینچے چلے آتے ہیں، لیکن تھوڑی سی ذرا ہوئی سوجھ بوجھ اور بڑے ہوئے اب انہوں نے بس پکڑنا شروع کر دیا، پھر نہیں پڑتے. اللہ یہ کہ جو ماشاءاللہ جن بچوں کا ماحول بن جاتا ہے اور ماشاءاللہ ان کے ذہن میں اچھی اور برائی کی تمیز ہو جاتی ہے، ان بچوں کا معاملہ تو اور ہے. ورنہ عام طور پر یعنی زیادہ تر بچوں کا معاملہ ہے کہ زبردستی کرنی پڑتی ہے ان کے ساتھ. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑی بات کو بھی آدمی کو بہت سمجھنا چاہیے اپنے لیے. اگر سیکھنا چاہے سمجھنا چاہے تو تھوڑی سی بات بہت ہے، ورنہ گھنٹوں تقریریں کرے تب بھی سمجھ میں نہیں آتی بات. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. یا اللہ ہمارے بچوں کے ہمارے حقوق کا فرما بردار بنا، ہم سب کو اپنے حقوق کا فرما بردار بنا. یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کرنے کا توفیق عطا فرما. ہر شر سے فتنے سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو پریشان حالت ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم. میں اس وقت کے بارے میں آپس میں آپ فیصلہ کر لیجیے گا. یہ وقت ایسا ہے چونکہ اس میں حاضری کم ہوتی ہے اس میں، اگر سر عشاء کے بعد رکھنا ہو میرا خیال یہ تھا جب 8:45 ہو جائے اس کے بعد پھر رکھیں. تو آپ جیسا کہیں. سر مقصد تو یہ بعض لوگ آ نہیں پاتے، نوکریوں سے نہیں آتے، تو آپ دیکھیے لوگوں کی رائے